السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ ایران کی جانب سے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں حملے نے دونوں ممالک کے درمیان حالات کشیدہ کر دیے ہیں۔ پاکستان نے اپنی فضائی حدود کی بلا اشتعال خلاف ورزی کی شدید مذمت اور ایرانی ایمبیسڈر کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا اور ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا، جبکہ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر جو ان دونوں تہران میں ہیں انہیں بھی واپس نہ آنے کا کہہ دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کے مطابق ایران کے حملے کے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں۔ یہ اور بھی تشویشناک بات ہے کہ یہ غیر قانونی عمل پاکستان اور ایران کے درمیان متعدد رابطوں کے موجود ہونے کے باوجود ہوا۔ ایران اور پاکستان کے درمیان سفارتی دوروں کو اور سارے جتنے بھی کمیونیکیشن آپس میں تھی وہ بھی روک دی گئی ہے۔ Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ رات ایران نے بلوچستان کے سرحدی دیہاتوں پر راکٹوں اور ڈرون سے حملہ کیا، جس میں 2 بچے جاں بحق اور 3 بچیاں جو ہیں وہ زخمی ہو گئیں۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایرانی افواج نے پنجگور میں دہشت گرد تنظیم جیش العدل کے ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا اور جیش العدل کے 2 ہیڈ کوارٹرز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے ایکس پر رد عمل دیتے ہوئے ایران کی جانب سے پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے پر حیرت کا اظہار کیا۔ ان کے بقول یہ حملہ ہماری دوستی کی روح اور اچھی جو نیبرہڈ ہے، ہمسائیگی ہے، اس کے اصولوں کے خلاف ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے پریس بریفنگ میں پاکستان اور ایران کو تحمل اور برداشت سے کام کرنے کی انہوں نے اپیل کی۔ ان کے بقول پاکستان اور ایران سے کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کرنے اور امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایران کی جانب سے حملے کا نشانہ بننے والا علاقہ ایک پرامن خطہ سمجھا جاتا ہے جو تجارت کے حوالے سے اہم ہے۔ یہ سرحد کے جو مرکزی تجارتی پوائنٹ ہے چیدگی، اس سے تقریباً 40 سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جو اس کے نتیجے میں جو بلاسٹ وہاں پر ہوا اس میں ایک مسجد کو بھی نقصان پہنچا۔ علاقے کے مکینوں کے مطابق ایک جہاز آیا، شاید وہ ڈرون کی بات کر رہے تھے، جس کے ذریعے دھماکہ کیا گیا۔ ایران سے متصل بلوچستان کا سرحدی علاقہ وہ تقریباً 1000 کلومیٹر پر محیط ہے۔ مقامی آبادی کی معیشت سرحد پر قائم انٹری پوائنٹ سے ہونے والی 2 طرفہ تجارت سے وابستہ ہے۔ ایران کی جانب سے کیا جانے والا یہ حملہ ایران اور پاکستان کی مشترکہ بحری جو مشقیں ہیں اس کے خاتمے کے صرف 1 دن بعد ہوئے ہیں۔ ان مشقوں میں دونوں ممالک کی بحری افواج کے میزائل لانچرز اور جنگی جہاز تعینات کیے گئے جو ابنائے حرمز اور خلیج عرب میں منعقد ہوئی۔ دوسری جانب منگل کو ہی ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان اور پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے موقع پر ملاقات بھی کی، تبادلہ خیال بھی ہوا۔ اس ملاقات میں باہمی روابط اور تعاون میں فروغ کا جائزہ لینے کے ساتھ ہی علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی گفتگو کی گئی، لیکن سرکاری اعلامیہ میں سرحدی کشیدگی پر بات چیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس میں کیا بات چیت ہوئی اس پر بھی کھل کر بتانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ پاکستانی پرائم منسٹر سے مل رہے ہیں اور اس کے بعد پاکستان میں اس طرح کی جارحیت کر رہے ہیں تو اس کا جواب تو دینا پڑے گا۔ ایران کی جانب سے سرحد پار یہ پہلی کارروائی نہیں ہے۔ انٹرنیشنلی سپیکنگ ایران کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے گزشتہ 3 روز کے دوران سرحد پار کیے جانے والا یہ تیسرا میزائل اٹیک ہے۔ 15 جنوری کو پاسداران انقلاب نے عراق کے کرد علاقے عربی پر 11 بیلسٹک میزائل داغے تھے اور دعویٰ یہ کیا تھا کہ عراق میں موساد کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی دن پاسداران انقلاب نے شام پر میزائل حملہ کیا اور دعویٰ یہ کیا کہ انہوں نے وہاں پر شدت پسند گروہ نام نہاد جو دولت اسلامیہ ہے اس کے ٹھکانے تباہ کیے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ سال 25 دسمبر کو اسرائیل نے دمشق میں کا جو ایک قریبی قصبہ ہے ادھر فضائی حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل سید رضا موسوی کو ہلاک کر دیا تھا، جس کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن بدلے آپ پاکستان سے کیسے لے رہے ہیں؟ اس واقعے کے بعد سے ایران نے سرحد پار کارروائیوں کا آغاز کیا۔ ایران کی جانب سے کی جانے والی اس کارروائی سے خطے پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ پاکستان ایران تعلقات جو ماضی میں سرد اور گرم ہوتے رہے
لیکن اس واقعے کے بعد تعلقات جس لو لیول تک پہنچ چکے ہیں، اتنا ایران اور پاکستان کی تاریخ میں شاید ہوا ہو کہ ایمبیسڈر پاکستان کا وہاں سے منگوا لیا گیا ہو، شدید احتجاج کیا گیا ہو، لیکن یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ تو ناظرین، اس اہم معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے اقوام متحدہ میں پاکستان کی سابق مندوب ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ان ایشوز پر بڑا زبردست عرب نیوز میں بھی لکھتی رہتی ہیں، ڈان میں بھی لکھتی رہتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ۔ اٹس انپریزیڈنٹڈ، کچھ سمجھ ہمیں تو نہیں آ رہی کہ کیا ہوا، کیسے ہوا، ایران کیوں ایسا کرے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، یا ایک مسٹیک بھی ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے تو obviously وہ جب اپولوجائز کریں گے اور کہیں گے کہ غلط فہمی تھی یا جو بھی تھا، لیکن آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو؟ اس سے بہت سوال اٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ، جیسے آپ نے کہا کہ بہت حیران کن ایکشن تھا ایران کی طرف سے، اس لیے کہ ایک دن پہلے ہی ایک بہت ہی سینئر ہائی لیول ڈیلیگیشن ایران سے آیا ہوا تھا، پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھا، اور ہماری جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز بھی ہو رہی تھیں اور تعلقات بہتری کی طرف جا رہے تھے۔ بلکہ جب سے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی کم ہوئی ہے، راپروشما ہوا ہے، اس کے بعد سے پاکستان نے تو بہت پرو ایکٹیولی اپنے تعلقات ایران سے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پہ تجارتی فرنٹ پہ۔ تو ایران کا اس طرح سے ایکشن یہ لینا واقعی اٹس بیفلنگ، یہ لاجک کو ڈیفائی کرتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور ایسے وقت پہ جبکہ مشرق وسطیٰ میں فلسطین اور غازہ کو اتنا زیادہ وہاں پر جس قسم کی جنگ ہو رہی ہے، تو کوئی یہ نہیں توقع رکھتا تھا کہ ایران اس طرح کا ایکشن لے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ یہ کافی عرصے سے ایران کی بھی شکایت رہی ہے اور پاکستان کی بھی، کہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کو یہی کہا کہ آپ کے ہاں سینکچریز ہیں ملیٹنٹ گروپس کی جو کہ کراس بارڈر اٹیکس میں ملوث ہیں۔ تو یہ بھی ایک ریالٹی تو تھی، لیکن جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات کے ذریعے کیوں نہیں ریزالو ہوئی، اور ایران نے اس طرح سے ایکشن کیوں لیا جو کہ قانون کے خلاف تھا، انٹرنیشنل لاء کے خلاف تھا، اور ظاہر ہے وائلیشن تھی پاکستان کی سوورنٹی کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو پاکستان کا ابھی تک ریئیکشن رہا ہے کہ سفیر کو بلوا لینا، یا ان کے سفیر جو اس وقت تہران میں، انہیں کہنا کہ آپ نے ادھر نہیں آنا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایک میجرڈ رسپانس ہے آپ کے خیال میں؟ اس سے زیادہ ہونا چاہیے تھا، یا تھوڑا سا زیادہ رسپانس دے دیا ہے ہم نے رد عمل میں؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی طرف سے جو رسپانس اب تک آیا ہے وہ درست ہے۔ اس وقت اس سے زیادہ کرنے کی کوشش میرا خیال ہے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کشیدگی کو کنٹین کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو فردر سچویشن کو انفلیم کرنا چاہیے۔ پاکستان نے دو ٹوک الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ اس کے بہت سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے پاکستان کی توقع یہ ہے کہ ایران اپولوجائز کرے گا اور ایکسپلین کرے گا کہ کیوں انہوں نے اس قسم کا ایکشن لیا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جبکہ پاکستان کے باقی جو دو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اتنے کشیدہ ہیں، انڈیا کے ساتھ آپ کو معلوم ہی ہے، افغانستان کے ساتھ بھی، تو یہ درست ہے پاکستان نے جو ایکشن لیا ہے۔ اور آگے جا کے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ویسے تو ہم نے اپنے ایمبیسڈر کو واپس بلا لیا ہے، لیکن ہم نے سفارتی تعلقات تو نہیں نہ سسپینڈ کیے ہیں۔ تو آگے جا کے دیکھنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے، اس کے بعد پھر یہ کہ کیا مذاکرات کے ذریعے اس کشیدگی کو اور اس ایکشن کو کسی طرح سے ایڈریس کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال میرے ذہن میں اس وقت جو آ رہا ہے، ایک یہ کہ ایک تو ویسٹ اس ڈیولپمنٹ کو کس نظر سے دیکھ رہا ہوگا، اور دوسرا جو خلیجی ممالک ہیں، سعودی اور ایران، کشیدگی جو ہے اس کی ایک اپنی تاریخ ہے، لیکن لیٹلی کافی قریب آ چکے ہیں دونوں ممالک۔ تو یہ دونوں کیمپس جو ہیں، دونوں کس قسم کی اس وقت سوچ اور ڈسکشن وہاں پہ ہو رہی ہوگی؟ دیکھیں، بہت سارے عرب ممالک تو جب سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان راپوشما ہوا، جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چین نے میڈیٹ کیا تھا، اس کے بعد سے کافی حد تک ایران کی جو آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ کوشش کر رہا تھا ڈپلومیٹک آئسولیشن کی، وہ اس کو کافی سیٹ بیک ملا، اور ایران نے سکسیسفلی اپنی ڈپلومیٹک آئسولیشن سے باہر آ گیا۔ اب یہ ایکشن لینا
ایران کا پاکستان کے خلاف، اور ساتھ ساتھ اسی دن انہوں نے اٹیک کیا ہے سیریا میں اور عراق میں، تو یہ تو لگتا یہ ہے کہ ایران پھر واپس ایک طرح سے اپنی آئسولیشن کی طرف جائے گا، اس لیے کہ ظاہر ہے پھر بہت سارے ممالک جو ہیں وہ یہی دیکھیں گے کہ جی ایرانین بیہیویئر جو ہے، ایرانین کانڈکٹ جو ہے وہ کانٹری ہے ٹو دی رولز آف انٹرنیشنل لا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں مجھے بتائیے کہ ایک انٹرنیشنل جو اگر ہم ڈپلومیسی کی اور افیئرس کی بات کریں، اس قسم obviously اگریشن تو ایران کی جانب سے ہوئی ہے، بٹ ڈز اٹ میک پاکستان لک a bit weaker ایز اے کنٹری کہ ہم نے اس طرح سے رسپونڈ نہیں کیا، ہمیں بھی ریٹیلیٹ کرنا چاہیے تھا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان کو جو پاکستان نے کیا وہ کافی ہے بس؟ نہیں، میرا خیال ہے پاکستان کا جو رسپانس ہے اس سے پاکستان ایک رسپانسبل ملک اور ریاست کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کو اس سچویشن کو فردر انفلیم کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر یہ کہ پاکستان ایک جوہری ملک ہے، نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہے، تو اس کو تو پھر زیادہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ ذمہ داری آتی ہے ایز اے نیوکلیئر ویپن سٹیٹ۔ سو میں سمجھتی ہوں جو پاکستان نے اس وقت قدم اٹھائے ہیں وہ کافی ہیں، اب دیکھنا یہ کہ ایران کا کیا رسپانس آتا ہے۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اعزاز چودھری صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعزاز چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ جس طرح ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ کہہ رہی تھی، اور ہم سب کے لیے بڑا ایک حیران کن ڈیولپمنٹ ہے کہ کس طرح ایران نے جو ہے، اور وہ ایک ہی بارڈر جو اس طرف ہمارا اگر کوئی سیف اور سیکیور تھا، ایران کے ساتھ ہماری ریلیشن اونچ نیچ آتی رہتی ہے، لیکن آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ یا جو میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے بھی پوچھا کہ کیا یہ ایک مسٹیک بھی ہو سکتی ہے؟ مسٹیک تو نہیں، میں بلنڈر کہوں گا اگر ہے تو۔ جی، باعث حیرت تو میرے لیے بھی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوتا آپ ہی کے ڈان کے اخبار میں پچھلی مرتبہ میرا آرٹیکل تھا کہ پاکستان ایران کو مل کر کام کرنا چاہیے، لیکن ایران کی طرف سے یہ جو قدم تھا ایک تو بہت ہی اشتعال انگیز تھا، نہایت غیر ذمہ دارانہ تھا، میری توقع سے یہ یقیناً باہر تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کسی مقامی کمانڈر نے جوش میں آ کے کیا، یا ایران کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کی آشیرواد اس میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے صدر کو فوری طور پر ایران کے صدر سے، رہبر سے رابطہ کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ جناب ذرا یہ آپ بتائیے، جو فی الحال ہم نے ڈپلومیٹک پروٹیسٹ کر دیا، یہ بالکل ٹھیک کیا، یہ احتجاج ہونا چاہیے تھا، اس کا اگلا جو سٹیپ ہے وہ ایران کے ریئیکشن آنے کے بعد ہونا چاہیے میرے خیال۔ اگلا سٹیپ اس کے بعد ہونا چاہیے، اور اس میں اعزاز چودھری صاحب اس وقت، اور اگین یہ ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے بھی یہ سوال رکھا، دنیا کیا سوچ رہی ہوگی، خصوصاً ویسٹ؟ آبویسلی ویسٹ اور ایران کے جو تعلقات ہیں ہم سب کو پتہ ہے، ویسٹ کے معاملے میں تو ایران آئسولیشن کا شکار ہے، وہاں سے کس قسم کی اس وقت ڈسکشنز ہو رہی ہوں گی اور کیسا ریئیکشن آ سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ تو آپ کو یہی کہیں گے وی ٹولڈ یو سو، کیونکہ ان کے ایران کے ساتھ بڑے کشیدہ تعلقات ہیں، آج سے نہیں بہت عرصے سے ہیں۔ تو پاکستان ایران کے جو چند ایک دوست ملک ہیں ان میں شامل تھا۔ پاکستان نے ایران کی خاطر تمام قسم کے میرے خیال میں پروپیگنڈا کو بھی رد کیا۔ پاکستان نے اگر ایران کی طرف سے کوئی اشتعال انگیزی ہوئی، اگر بی ایل اے کے لوگ وہاں سے آئے، ہمارے بارڈر پیٹرول پہ سپاہی شہید کیے، اگر وہاں سے کلبھشن جادیو انڈین جاسوس ادھر آئے، ہم نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا پاکستان نے۔ تو اس وجہ سے اب بہت حیرت کی بات ہے ہم ساروں کے لیے۔ تو میرے خیال میں ویسٹ تو خیر چاہے گا کہ پاکستان ان کے ساتھ مل کر ایران کو کنڈیم کرے، پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگلا قدم اٹھانے سے پہلے ان کی قیادت کو کنفرنٹ کرنا چاہیے کہ جناب آپ کا تو وزیر خارجہ مل رہا تھا ہمارے انٹرم وزیر اعظم کو، اس نے تو کچھ نہیں کہا ڈیووس میں، تو آپ ذرا کائنڈلی ہمیں بتائیے کہ آپ نے اتنا انتہائی قدم کیوں اٹھایا۔ ٹھیک، اچھا چوہدری صاحب، ایک اور بات بھی ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے تعلقات جو ہیں انڈیا سے، کشیدگی جو ہے تاریخی وہ کبھی کم ہونے کا نام وی ہوپ کے لے لیکن ایک طرف پھر ایک ہوسٹائل گورنمنٹ افغانستان میں، اور جو ہمارے ان کے ساتھ معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کس طرح قدم پھونک کر ہمیں رکھنا ہوگا، اور کیا بہتر یہ ہوگا کہ بغیر کسی کنٹری کو، فار ایگزامپل رشیا یا چائنا یا کسی کو بھی دوست ملک کو انوالو کیے بغیر
ایران کے ساتھ ایک باقاعدہ کمیونیکیشن کا چینل ہائی لیول پر کھول کر اس معاملے کو حل کیا جائے اور فوری حل کیا جائے؟ جی بالکل، میں نہیں سمجھتا کسی تیسرے ملک کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی تیسرا ملک ایکچولی آنا چاہے گا۔ چین نے بھی یہی کہا کہ آپ دونوں ریسٹرینٹ کریں۔ پاکستان کے ان کے ساتھ چینلز رہے ہیں، بارڈر کے اوپر بھی بہت سارے چینلز ہیں، ایف سی بات کرتی ہے، سیولین سائڈ کے اوپر بھی چینلز ہیں، ہمارے دونوں ملکوں کے وزارت خارجہ کے آپس میں بڑے روابط ہیں۔ میں تھوڑا حیران اس لیے ہوا ہوں کہ پریس ریلیزز تو آ رہی ہیں، پریس کی جو نیوز ایجنسیز وغیرہ، لیکن ایرانی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کی طرف سے خاموشی ہے، پوری اسرار قسم کی ہے۔ لیکن پاکستان کو بہرحال ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو کہنا چاہیے کہ آپ بتائیے کیا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے پاس بھی آپشن ہوتی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے لیکن کہ وہ پاکستان یہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو انہوں نے کیا، لیکن ہم اس راستے پہ جانا نہیں چاہتے۔ جس طرح آپ نے کہا افغانستان کا بارڈر، ہندوستان کا بارڈر پہلے سے ہی ہمارے کچھ کشیدگی ہے، اب ہم تیسرا بارڈر بھی کھول لیں۔ ہم اس بارڈر کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ اگر وزارت خارجہ کی ویب سائٹ کھولیں تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ دس از اے بارڈر آف لو اینڈ فرینڈ شپ۔ تو اس لیے میرے خیال میں ایران نے بہت زیادہ انتہائی قدم اٹھایا ہے۔ مجھے اعزاز چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں حزب اللہ اور حماس جو ہیں، پاکستان تو میں کافی سپورٹ ہے حماس کا، لیکن دنیا ان دونوں آرگنائزیشنز کو ایران کی پراکسی کہتی بھی ہے اور سمجھتی بھی ہے، اور پھر صرف اٹیک یہاں پر نہیں ہوا، عراق اور شام میں بھی اٹیک ہوئے۔ کیا یہ جو پورا معاملہ ہے، کیا یہ ایک ایسی اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے جو کہ مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا غزہ والے معاملے میں، اور اس سے کچھ لنکڈ ہو سکتی ہیں یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں پاکستان تو سپورٹ فلسطینیوں کو کرتا ہے، فلسطینین اتھارٹی اور فلسطینیوں کو۔ اب غزہ میں چونکہ حماس ہے، لیکن پاکستان کے جو ساری ہمدردیاں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف۔ اگر ایران میں کچھ لوگ یہ قیاس آرائی کر رہے ہیں، میں بھی کہوں گا قیاس ہے یہ کہ جی چونکہ حزب اللہ حماس ادھر سے کوئی خاص اسرائیل کے خلاف کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، تو اپنے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف دیکھیں ایسا کام انتہائی قدم بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ ایسا قدم اٹھایا ہو۔ اگر اس سے جڑا ہو، یہ قیاس ہے میرا، اگر اس سے جڑا ہے تو یہ بڑی غلط بات ہوگی، کیونکہ پاکستان کی طرف سے پھر ہمیں خود سوچنا چاہیے، ہمارے لیے بھی بڑا سخت ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ آفٹر آل ایسا ہم سافٹ ٹارگٹ کیوں ہیں ملکوں کے، کہ ہندوستان بالاکوٹ پہ اسٹرائک کر دے اور ایران پنجگوٹ پہ کر دے۔ ہمیں ریویو کرنا چاہیے، ہماری قیادت کو ہلکا کیوں لے رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنا کوئی ایسے انسٹیٹیوشنز بنانے چاہیے، جس طرح میں نے کئی بار ریکمینڈ کیا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل ہونی چاہیے، جس میں سول ملٹری انسٹیٹیوشن مل کر فیصلے کریں اور ایک ہول آف دی نیشن جو ہے اس کی اپروچ لی جائے۔ تو پھر میرے خیال میں وہ ہمیں اس طرح ہمارے ساتھ کوئی یہ اس طرح کا اشتعال انگیز رویہ نہیں رکھا گیا۔ اعزاز چوہدری، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر ملیح لودھی اور اعزاز چوہدری صاحب کو سنا۔ بریک کے بعد سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے فارن افیئرز کے چیئرمین جناب فاروق ایچ نائک صاحب ہمیں جوائن کریں گے اسی معاملے پر، ان کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، ایران کی جانب سے پاکستانی علاقے میں جارحیت، اس پر شدید کنڈمنیشن بھی آ رہی ہے، لیکن یہ دونوں ممالک کا ایک ٹیسٹ بھی ہے، کیونکہ برادرانہ تعلقات ہمارے رہے ہیں اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے، لیکن اس وقت خطے کے حالات جو ہیں، اسرائیل اور فلسطین والا معاملہ ہو یا ادروائز بھی، وہ بہت زیادہ سینسٹیوٹیز کا بھی شکار ہیں۔ تو ایسے میں پاکستان کے جو اقدامات ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، وے فارورڈ ہمارے لیے کیا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین سینٹ اور سینٹ کی فارن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین فاروق ایچ نائک صاحب۔ فاروق ایچ نائک صاحب، بہت شکریہ سر۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایرانین ایگریشن کے جواب میں جو پاکستان نے کیا کہ وہاں سے سفیر بلوا لیا، اور ان کے سفیر جو اس وقت تہران میں، انہیں کہا کہ آپ واپس نہ آئیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ایک اسٹریٹجی ہے، اور کیا از دیٹ انف؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو بھی ریٹیلیٹ کرنا چاہیے، لیکن obviously سوچ سمجھ کر آگے بڑھا جائے گا۔ تو سر آپ کا اس پر اوپینین چاہیے، فاروق ایچ نائک۔ عادل، میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں پاکستان اور ایران کے بڑے پرانے
دیرینہ یہ برادرلی اور ہسٹوریکل ریلیشن شپس ہیں، اور ان ریلیشن شپس کو خراب نہیں ہونا چاہیے. یہ بات صحیح ہے، اس وقت ایران کا جو قدم اٹھایا ہے اس سے ایک یہ ریلیشن شپ اور دوستی کے اندر ایک درار پڑ گئی ہے، اور کیونکہ اس حرکت سے پاکستان کی جو انٹیگریٹی ہے اور پاکستان کی جو سوورنٹی ہے، جو ٹیریٹوریل ہے، اس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی زیادتی ہے. اپنی دوستی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا. اگر کوئی وجہ تھی تو کمیونیکیشن کی لنکس ان کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ گفت و شنید کر کے اس جو بھی مسئلہ تھا اس کو حل کرتے. اب اس اٹیک کی وجہ سے آپ کو جیسے علم ہے کہ کچھ بچے شہید بھی ہوئے ہیں، کچھ بچے زخمی بھی ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایران نے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی ہے، اور چارٹر آف یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کی بھی وائلیشن کی ہے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں ایران کو اپنی اپولوجائز کرنا چاہیے، اور جو بھی اس سے بھی غلطی ہوئی ہے، ورنہ یہ جو درار ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی. اس وقت بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے سفیر واپس بلا لیے ہیں، بالکل یہ اچھا قدم ہے، مگر ریسٹرین کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جیسے ہی اس میں مسلمان جو ہیں وہ ایک تکلیف میں ہیں، خاص طور پہ پیلسٹائن کے اندر جو اسرائیل کی وار ہو رہی ہے. تو یہ جو بیٹر سینس مسٹ پرویل، اور ریسٹرینٹ ہیز گاٹ ٹو بی دیئر فرام بوتھ دا سائڈ، اور ایران جو ہے اپنی غلطی کو مانے تاکہ تعلقات اور زیادہ خراب نہ ہوں. ٹھیک. فاروق اجلائی صاحب بڑا تفصیلی آپ نے جواب دیا. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ایک طرف انڈیا ہے، ان سے تو تاریخی ہمارے جو تعلقات ہیں وہ پوری دنیا کو پتہ ہے. دوسری جانب ایک ہاسٹائل افغانستان جو کہ خصوصاً افغان طالبان کے وہاں کابل کے کیپچر کرنے کے بعد سے یہاں جو شدت پسند کارروائیوں میں اضافہ ہوا. ناؤ اٹس ایران. مطلب یہ ایک بارڈر ہمارا ایسے تھا کہ ٹھیک ہے اونچ نیچ تعلقات میں آتی رہتی تھی، لیکن اتنا کبھی ٹینشن جو ہے وہ نہیں بڑھا. اس سے نئے چیلنجز کیا پیدا ہوئے ہیں پاکستان کے لیے، اور جو دوز ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ان پاکستان ان کے لیے؟ دیکھیں پاکستان کے جو بارڈرز ہیں، افغانستان سے بھی ہماری کشیدگی چل رہی ہے. اس وقت بارڈرز کے اوپر جو ویزا پرابلم ہے وہ ایشو بن گیا ہوا ہے، جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ رک گئی ہوئی ہے. اسی طرح انڈیا کے ساتھ تو ہماری دیرینہ کیا کہتے ہیں ہاسٹیلیٹیز اور کیا کہتے دشمنی ہے. ان سب مدد چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایران سے ہمیں ہمیشہ سے ہمارے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، بہت برادرانہ رہے ہیں. جیسے کہ ترکی کے ساتھ ہیں اسی طرح ایران کے ساتھ ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایران نے یہ قدم کیوں اٹھایا، اور اگر جو ان سے میں سمجھتا ہوں ان سے غلطی ہوئی ہے اور اس کی تلافی ان کو کرنی چاہیے. ورنہ یہ جو دو مسلمان ممالک ہیں کیا کہتے ہیں، ایک نیوکلیئر ہے، دوسرا جو نیوکلیئر کی طرف جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس پر سینکشن لگی ہوئی ہیں. ان سینکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو نہیں چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرے. ٹھیک. فاروق اجلائی صاحب آخر میں کیا اس سچویشن کا obviously حالات جو ہیں وہ وی ہوپ کہ سینٹی پریویلز آن بوتھ سائڈز، لیکن اتنے بہتر نہیں ہے. اس سچویشن کا انتخابات کے انعقاد پر کیا کوئی امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ پڑھنا تو نہیں چاہیے، 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن کیا ایون کوئی کنیکشن بھی ہے، اور یہ بات کرنی بھی چاہیے انتخابات ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائیں ان حالات کی وجہ سے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز پر کوئی اثر پڑے گا. الیکشن جو ہو رہے ہیں وہ ڈومیسٹک ایشوز ہیں. جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں جو اور پولیٹیکل پارٹیز الیکشن لڑ رہی ہیں، وہ اپنے مینیفیسٹو کے ساتھ لڑ رہی ہیں کہ وہ عوام کی کس طرح بھلائی کریں گی. اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے یہ جو ایکسٹرنل ایگریشن ہے جو ایران نے اب کیا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس ایشو کو لے کر اپنے الیکشن مینیفیسٹو کے اندر داخل کرے گی. ٹھیک. فاروق ایچ نائک صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. راضی چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سینیٹر عرفان صدیقی ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. 8 فروری کے انتخابات میں صرف 21 روز باقی ہیں. آج الیکشن کمیشن میں اجلاس کے دوران چیف الیکشن کمشنر نے عام انتخابات کے پرامن انعقاد کی اہمیت پر زور دیا، اور انتظامیہ کی جانب سے الیکشن کمیشن کو بتایا گیا کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے ان کے تمام انتظامات مکمل ہیں. ملک کے کچھ حصوں میں تھریٹ الرٹس ضرور موجود ہیں، لیکن پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی، اور تمام حساس ترین پولنگ سٹیشنز ہیں ان پر CCTV کیمرے تنصیب کیے جائیں گے. اس موقع پر سکندر سلطان راجہ نے ہدایت کی کہ انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ
آئندہ عام انتخابات کے پرامن، محفوظ اور انہیں کامیاب بنانے کے لیے بروقت انتظامی اور حفاظتی انتظامات یقینی بنائے۔ بات کریں اب کچھ سیاست کی، آبادی کے لحاظ سے اور ادروائز بھی سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، جہاں نہ صرف ٹکر کے مقابلے دیکھنے کو ملتے رہے ہیں بلکہ قومی سطح کی سیاست کا آغاز بھی تخت لاہور، تخت پنجاب فتح کرنے والوں سے ہی ہوتا ہے۔ موجودہ حالات میں صورتحال 2018 سے کچھ مختلف ہے۔ صوبے کی سب سے بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون جو ہے جو 2018 میں انہیں سکڑنے کی کوشش کی گئی اور تحریک انصاف کو جس طرح سے اقتدار دلایا گیا، لیکن اب نون لیگ جو ہے وہ ہر حلقے سے 4-4-5 پر درخواستیں ٹکٹوں کی ایسی آئیں کہ کچھ مسائل بھی انہیں نظر آئے، لیکن اب نون لیگ مکمل طور پر انتخابی میدان میں اتر چکی ہے۔ مریم نواز شریف جس طرح سے بھاری بھرکم، جس طرح سے بڑے بڑے وہ جلسے کر رہی ہیں، وہ بھی ابھی تک نواز شریف اور شہباز شریف اترے نہیں ہیں میدان میں، تو یقینی طور پر اس نے وہ حیران کن بھی ہے بہت سے سیاسی پنڈتوں کے لیے۔ لیکن ایک سوال بڑا اہم یہ ہے کہ اب تک پارٹی کا منشور جو ہے وہ نہیں پیش کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور سوالات ہیں جن کے جوابات جو ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سینئر سیاست ہیں، صحافی ہیں، لکھاری ہیں، اور نواز شریف صاحب کے اگر ہم کہیں کہ رائٹ ہینڈ مین ہیں تو صدیقی صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سر پہلا سوال آپ سے، آپ کے منشور سے متعلق، کیونکہ آپ اس میں زیادہ انوالو ہیں، کب تک منشور آئے گا اور اتنا ڈیلے کیوں؟ اب تو صرف 22-23 دن رہ گئے ہیں صدیقی صاحب انتخابات میں۔ معاملہ یہ ہے کہ منشور کو اگر تو ہم ایک رسمی اور روایتی اور محض عوام کی طفل تسلی کے لیے ایک ایکسرسائز سمجھیں تو یہ 2 یا 3 دن کا کھیل ہے۔ 8-10 پوائنٹس بنا کے کاغذ پہ میاں صاحب کو دیے جا سکتے ہیں کہ کسی جلسے کے اندر اناؤنس کر دیں، پڑھ دیں۔ ایسا ہوا ہے، ایک اور جماعت نے یہ کام کیا ہے، ایک اور جماعت نے کوئی 1.5 یا 2 صفحے لکھے ہیں اور اس کو منشور قرار دے دیا ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جن جماعتوں کو اقتدار میں آنے کی امید زیادہ نہیں ہوتی، وہ محض ایک انتخابی مشق کے طور پر انتخابات میں قسمت آزما رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کے منشور دینا اور بغیر سوچے سمجھے دے دینا اور تنخواہیں دگنی یا تگنی یا 4 گنا کر دینا یا بجلی مفت کر دینا، یہ اس طرح کی چیزیں مشکل نہیں ہوتی، اس لیے کہ نہ 9 من تیل نے ہونا ہے، نہ رادہ نے ناچنا ہے، تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جس جماعت کو یہ یقین ہو کسی حد تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے، عوام کی حمایت سے وہ اقتدار میں آنے والے ہیں، اور انہوں نے جو بات کہنی ہے، کل عوام نے دامن پکڑنا ہے کہ جناب آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا، ان کی تکمیل کیجئے، تو انہیں بڑا سوچنا سمجھنا پڑتا ہے۔ نواز شریف صاحب کی ایک روایت یہ ہے، اور وہ اکثر اپنی تقریروں میں بھی کہتے رہتے ہیں کہ نواز شریف جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ اب جب ہم منشور کی ایک بہت بڑی میٹنگ تھی ہماری لیڈرشپ کی، جہاں یہ فیصلہ ہوا اور میرے ذمہ یہ کام لگا، تو اس میں جو چند بنیادی نکات صاحب نے دیے تھے، ان میں پہلا نقطہ یہی تھا کہ ایسی چیزیں کہنی ہیں جو ہم کر سکیں، قطعاً کوئی سبز باغ نہیں دکھانے، قطعاً کوئی دعویٰ نہیں کرنا، قطعاً کوئی نعرہ نہیں دینا، صرف وہ چیزیں۔ تو وہ اس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ میں اب بھی لاہور میں بیٹھا ہوں اور صبح سے شام تک، رات گئے تک ہم کام کر رہے ہیں اس پہ۔ میاں صاحب خود بھی کام کر رہے ہیں، انہوں نے کل بھی ایک اکانومی پہ اجلاس لیا ہے، آج بھی ایک اجلاس لیا ہے، تو ہوپ فلی ہم 2-4 دن کے اندر یہ ایکسرسائز مکمل کر لیں گے۔ ویسے تو میں آج کسی سے کہہ رہا تھا کہ نواز شریف کا منشور تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اقتدار میں آتا ہے، اور پھر اس کا ہر ایک دن جو ہوتا ہے وہ منشور کا ایک ورق ہوتا ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اگلے دن کیا ہو رہا ہے، تو وہ منشور ہمارا پریکٹیکل شیپ میں پرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ مشق انشاءاللہ 2-4 دنوں میں ہم پوری کر لیں۔ ٹھیک، اچھا عرفان صدیقی صاحب، آپ نے ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کے منشور کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ تو بہت پہلے سے جلسے بھی شروع کر چکے ہیں اور ان کے منشور پر جو سوالات بنتے ہیں ہم نے ان کے سامنے رکھے بھی ہیں، لیکن بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ مسلسل ایک بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو وہ 4تھی دفعہ وزیراعظم نہیں بننے دیں گے، اور اس قسم کی اور بھی سٹیٹمنٹس ہیں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو شاید مقابلے میں ہی نہیں ہیں اور ان کا اقتدار جو ہے وہ مشکل ہے۔ اب بلاول صاحب نے جو بات کی ہے ابھی ریسنٹلی، ذرا وہ آپ کو سنواتے ہیں پھر آپ سے جواب لیتے ہیں۔ اور صاحب ہے جو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا چاہ رہا ہے، 4تھی دفعہ، اور وہ صاحب
मंशूर है, ना नजरिया है, ना इंतखाबी मुहिम चला रहा है, ना आवाम से वोट मांग रहा है। वो वोट भी कहता है किसी और को कि आप साहब बंदोबस्त करें। वो अपोजिशन का मुखालिफ के बारे में भी कहते हैं किसी और साहब को कि सर आप बंदोबस्त करें। हम आवाम की ताकत में यकीन रखते हैं और वो साजिशों की ताकत में यकीन रखते हैं। ये सदीकी साहब वो तो साफ बता रहे हैं कि आप दूसरी तरफ देख रहे हैं और अवाम की तरफ नहीं देख रहे। नवाज शरीफ साहब ने अभी तक अपनी मुहिम भी नहीं शुरू की। जी, मैं इत्तेफाक से सुन नहीं सका उन्होंने पूरी गुफ्तगू क्या की है, लेकिन जो जुमला आप कह रहे हैं, हमने हमेशा अवाम की तरफ ही देखा है, अब भी हम अवाम की तरफ देख रहे हैं, अवाम के अंदर जा रहे हैं। और बिलावल साहब की उम्र शायद थोड़ी हो और उन्हें याद ना रहा हो कि NRO किस वक्त हुआ था और किसके साथ किस तरह के मुआहदे हुए थे और मुकदमात के दफ्तर किस तरह लपेटे गए थे। हमने तो कभी किसी के साथ NRO नहीं किया। 10 साल हमने जलावतनी काट दी है और जो कंप्रोमाइज़ की सियासत करते हैं वो इस तरह आजमाइशों में नहीं पड़ा करते जिस तरह नवाज शरीफ पड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि अवाम जो हैं वो हर पार्टी की कारकर्दगी को जानते हैं। ना पहली दफ़ा किसी ने नवाज शरीफ को बनाया, ना दूसरी दफ़ा बनाया, ना तीसरी दफ़ा बनाया, अब चौथी दफ़ा भी अगर उसका सर्टिफिकेट बिलावल साहब ने या पीपल्स पार्टी ने या किसी और ने देना है तो वो शायद ना बन सके। लेकिन उनकी बदकिस्मती ये है कि सर्टिफिकेट अवाम ने देना है और जिन अवाम ने उन्हें पहले 3 दफ़ा बनाया वो चौथी दफ़ा भी इंशाल्लाह उन्हें बनाएंगे। मामला ये है कि अगर मजमूई तारीख़ पे नज़र डालें आप आदिल साहब, तो 15 साल हुकूमत की है पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के अंदर। मैं सिंध की बात नहीं कर रहा, मैं वफाक की बात कर रहा हूँ। और नवाज शरीफ की हुकूमत का दौरानिया टोटल जो है वो 9 या 9.5 साल के करीब है। लेकिन अगर आप किसी से पूछें कि जी इन 15 बरसों के अंदर 15 चीज़ें ऐसी गिनवा दें जो पीपल्स पार्टी के खाते में हो, जो वफाक पे हुकूमत करती रही है, तो वो 5 चीज़ें भी नहीं गिनवाएगा। और अगर किसी से कहें जी कि 9 साल नवाज शरीफ ने हुकूमत की है, आप कोई 9-10 चीज़ें गिनवा दें, तो एक रेडी वाला भी, एक तांगे वाला भी, एक रिक्शे वाला भी, एक कोई चाय बेचने वाला भी आपको 15-20 चीज़ें वो कहेगा जी ए मोटरवे देखो ना, ए भी उसने बढ़ाई सी, ए सर्वर एरिया उसने बनाया सी, ए जड़ा ब्रिज नज़र आ रहा है नहीं जी, ए उसने बढ़ाई सी, ए मेट्रो चल रही है ना जी, ए उसने दी सी, ए लोड शेडिंग ख़त्म की थी सी। वो 15 चीज़ें बैठे बैठे गिनाएगा। तो अवाम इतने अंधे नहीं होते हैं, अवाम सोच समझ के अपने मुस्तकबल का फ़ैसला करते हैं। उनकी पार्टी बिलावल साहब की कोई 50 साल से हुकूमत कर रही है सिंध के ऊपर। सिंध के दूर दराज देहात को तो छोड़ दें, कराची का जो हाल है मैं उसकी तफसील आप क्या बताऊं। तो ये ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहिए। आप अपनी कारकर्दगी, अपनी परफॉर्मेंस, अपना माजी लोगों के सामने रखें और बताएं कि जी ये मुस्तकबिल में हम ये करेंगे। जब माजी पे वो यकीन करेंगे तो मुस्तकबिल पे भी करेंगे। जब आपके माजी में कोई चीज नहीं है तो मुस्तकबिल पे कैसे यकीन करेंगे वो। सेनेटर इरफान सदीकी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद इरफान सदीकी साहब से वेलकम बैक। नाज़रीन, नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीकी साहब, कल इसाक डार साहब की एक स्टेटमेंट है कि जी सादा अक्सरियत मिलने का ये मतलब नहीं नून लीग को कि हुकूमत में दूसरी जमातों को शामिल ना किया जाए। अगर सादा अक्सरियत मिल जाती है तो क्या, और ये बात शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं कि हमने कौमी हुकूमत बनानी है जिसमें पीपल्स पार्टी को भी शामिल करना है, ये तो अगर सादा अक्सरियत आपको मिल जाए। लेकिन अगर ना मिले और बसद मजबूरी पीपल्स पार्टी के साथ बैठना पड़े, तो इन तमाम इख्तिलाफात के बावजूद 16 इससे पहले भी 16 महीने इकट्ठी हुकूमत कर चुके हैं आप लोग, फिर दोबारा से इत्तेहादी हुकूमत में जाएंगे? देखिए आदिल, जो मर्जी है हम पीपल्स पार्टी के बारे में कह लें और जो मर्जी है पीपल्स पार्टी हमारे बारे में कह ले, ये दोनों पॉलिटिकल जमातें हैं, पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स रखती हैं, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स रखती हैं, अपना माजी रखती हैं। हम लड़ते झगड़ते रहे एक दूसरे के साथ, लेकिन हमने मीसाक जमहूरियत मिल के किया, हमने 12वीं तरमीम मिल के की, हमने 13वीं तरमीम की, हमने 14वीं तरमीम की, हमने 18वीं तरमीम की मिल के। 2018 में आपको याद है कि हम जब जरदारी साहब सदर थे और गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, हम उस हुकूमत का हिस्सा भी रहे हैं। PMLN उनकी हुकूमत का हिस्सा रही है, अभी फिर PDM में हम लोग इकट्ठे रहे हैं। तो सियासी जमातों के अंदर इस तरह के रिश्ते नाते चलते रहते हैं, रंजिशें भी चलती हैं।
لیکن جب وہ قومی معاملات آتے ہیں تو وہ یکسو ہو جاتے ہیں. یہ وہ جماعت نہیں ہے جو اب معدوم ہو رہی ہے, ٹوٹ پھوٹ چکی ہے, بکھر چکی ہے, جس کے پاس نہ سیاسی ویلیوز تھیں, نہ کوئی ڈیموکریٹک کریڈنشلز تھے, نہ دوسروں سے ملنا ہے, نہ دوسروں سے بات کرنی ہے. ہر دوسرا آدمی چور ہے, ہر دوسرا آدمی ڈاکو ہے, ہر دوسرا آدمی منی لانڈرر ہے. تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں. انہوں نے رنجشیں کرنی ہیں, تقریریں کرنی ہیں ایک دوسرے کے خلاف. ہو سکتا ہے چھوٹے موٹے چٹکیاں بھی لیتے رہیں گے, چھوٹے موٹے الزامات کی چھینٹیں بھی اڑاتے رہیں گے, لیکن بڑے مقاصد کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں. لہٰذا میں رول آؤٹ نہیں کرتا نہ شہباز صاحب کی بات کو, نہ ڈار صاحب کی بات کو. اس کے امکانات موجود ہیں کہ میاں صاحب کو 2013 میں بہت اچھی کمفرٹیبل حکومت ملی تھی, پھر بھی انہوں نے اتحادی رکھے ہوئے تھے, اور آئندہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ مل جل کے اس قوم کو, ملک کو ان مسائل سے نکالیں. اور اس میں کوئی میرا خیال ہے بعید بات نہیں ہے کہ ہماری دوسروں کے ساتھ مل جل کے ایک حکومت بنے. ٹھیک ہے. اچھا صدیقی صاحب, کل میری اور آپ کی کچھ پیغامات بھی ایکسچینج ہوئے, اور اس میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ جو کاف لیگ کہہ رہی ہے کہ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ختم ہو چکی ہے. کل چودھری شافع جو ہیں, جو کہ ان کے صاحبزادے ہیں شجاعت صاحب کے بڑے, انہوں نے یہ ہمیں بتایا ہمارے پروگرام میں کہ شجاعت صاحب بھی ناراض ہیں, ہم سارے جو ہم سے وعدے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, اس لیے ہم نے اب ساری سیٹیں اوپن کر دی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے. تو کیا آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کاف لیگ کے ساتھ اب ختم ہو چکی ہے؟ میرا خیال ہے میں نے کل شاید آپ کو ٹیکسٹ میسج میں بھی بتایا تھا کہ یہ جو مفاہمت یا سیاسی جماعتوں کے درمیان ٹکٹوں کے حوالے سے مذاکرات ہوئے ہیں, ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہوئی ہیں, میں اس میں ہوں نہیں, ان معاملات میں ہوں نہیں بالکل. اس لیے اگر میں کوئی آپ کو چیز کنفرم کروں گا یا کہوں گا جی کہ نہیں ایسا نہیں ہو رہا, تو وہ شاید مصدقہ نہیں ہوگا. تو آپ اگر کہہ رہے ہیں, اور اخباری اطلاعات بھی یہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ شاید جو مسلم لیگ نون انہیں پیشکش کر رہی تھی یا جس پہ راضی ہو رہی تھی, اس پہ وہ راضی نہیں ہوئے یا اپنے حجم سے زیادہ حصہ مانگنے کی کوشش کی. تو معاملات شاید ابھی کچھ حوصلہ افزا مرحلے میں نہیں ہیں. صدیقی صاحب, آخر میں جو تحریک انصاف کا گلہ ہے, بلکہ کافی آزاد صحافی بھی یہ کہتے ہیں کہ الیکشن سمبل جانا ٹھیک ہے, غلطی ان کی تھی, لیکن انہیں سمبل ان سے نہیں چھیننا چاہیے تھا. پھر ان کے بہت سے رہنما جو ہیں ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو گئے ہیں, اور جس طرح نون لیگ کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے 2018 میں کہ نواز شریف صاحب نااہل ہوئے, اس کے بعد جو ہوا اس میں نہیں جاتے, لیکن وہی چیز تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. اگر ایسا ہے تو پھر اسے کیوں کنڈیم نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے عادل, اس پہ میری معروضات شاید آپ کی توقع سے کوئی 1-8 منٹ زیادہ لے لیں. معاملہ یہ ہے کہ تحریک انصاف معروف معنوں میں پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں ہے. اس نے کسی دور میں اپنے قیام سے لے کے اب تک کی تاریخ اس کی دیکھیں, معراج محمد خان اس کے پہلے سیکرٹری جنرل تھے, ان کے خطوط جو خان صاحب کو انہوں نے لکھے علیحدہ ہوتے وقت, جسٹس وجی الدین احمد کے خطوط لکھیں جو انہوں نے پہلے الیکشن کے بارے میں کہے تھے, آج تک پولیٹیکل پارٹیز وہی ہوتی ہیں جو ابھی میں نے کہا گیو اینڈ ٹیک کرتی ہیں, سلام دعا کرتی ہیں, تعلقات رکھتی ہیں, اگر دروازہ بند کرتی ہیں تو کھڑکی کھول لیتی ہیں, کھڑکی بند کرتی ہیں روشندان کھول لیتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ گھر کو مکفل کر کے بیٹھ جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا خان صاحب چاہے اپوزیشن لیڈر تھے, خان صاحب چاہے وزیر اعظم تھے, انہوں نے کبھی کسی سے ہاتھ نہیں ملایا. جو قومی سلامتی کی میٹنگز ہوتی تھی ان میں بھی نہیں آتے تھے کہ جی یہ چور بیٹھے ہوں گے, ڈاکو بیٹھے ہوں گے, میں نہیں بیٹھتا. تینوں مسلح افواج کے بھی سربراہان آ جاتے تھے, وہ نہیں آتے تھے. اب آپ تصور کریں کہ ہماری 76 سال کی ہسٹری میں کسی جماعت نے یہ کام کیا ہے جو انہوں نے کیا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتے ہوئے. کیا یہ پولیٹیکل موومنٹ ہے یا یہ پولیٹیکل پروٹیسٹ کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں کہ آپ چکدرا سے لے کے کوئٹہ تک ساری چھاونیوں پہ حملے کریں, کور کمانڈر کے گھر جلا دیں, GHQ میں گھس جائیں, ہم غزہ کے اسپتالوں کو روتے ہیں کہ جی حملے ہو رہے ہیں, یہ یہاں اسپتالوں میں FIP میں گھس گئے, مریضوں کو پریشان کیا, سامان توڑ ڈالا, اگلے دن یہ کاغذ لے کے چلے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کہ جی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دو. فار واٹ پرپز؟ اگر مجھ سے آپ ذاتی طور پہ پوچھتے ہیں نا, میری پارٹی پتہ نہیں کیا سوچ رکھتی ہوگی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو پولیٹیکل پارٹی کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ انہوں نے پورے ہی نہیں کیے. پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ کام نہیں کیا ہے.
اگر یہ ٹی ٹی پی کرتی ہے، اگر کوئی اور دہشت گرد تنظیم کرتی ہے، آپ اسے الیکشن لڑنے دیتے؟ ہرگز نہیں لڑنے دیتے۔ اگر یہ پی ایم ایل این بھی یہ کارگزر تھی تو آج پی ایم ایل این پتہ نہیں کہاں کس بحیرہ عرب میں پھینکی جا چکی ہوتی۔ یہ تو ان کے ساتھ پھر بھی لحاظداری ہو رہی ہے کہ ان کے بندے یہ پھر کہتے ہیں جی کہ ہمارے کھمبے بھی جیتیں گے، تو بھائی دے دو کھمبے۔ کسی کھمبے کے ساتھ اگر لوٹا لٹکا ہوا ہے یا مور لٹکا ہوا ہے یا کوئی اور سمبل لٹکا ہوا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ پاپولر ہیں، آپ جیت جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ رونا ان کو میرا خیال ہے کہ نہیں چاہیے۔ جو کچھ انہوں نے اس پاکستان کے لیے کیا، یہ استحقاق ہی نہیں رکھتے ہیں جمہوری ویلیوز کا یا جمہوری رعایتوں کا۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔